علیکم، میں امداد سمرو۔ حکمران اتحاد کے اندر کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں پہلی کشیدگی پنجاب کے ہتک عزت قانون پر پیدا ہوئی ہے۔ اس کا کیا انجام ہوگا، اس پر بات کریں گے، اور اس کے بعد بجٹ میں دونوں جماعتوں کے درمیان صورتحال کہاں تک تلخ ہو سکتی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ دوسرا، فائر وال لگا دی گئی ہے۔ فائر وال کیا کام کرے گی؟ کیا وہ صرف ایک مخصوص جو سائیڈ ہے اس کا مٹیریل اس کو بلاک کرے گی، اس کو فلٹر کرے گی، یا اوورآل معاشرے میں جو ہوتا ہے نا اصلاح احوال جس کو کہتے ہیں، اجتماعی طور پر معاشرے کو گندگی سے بچانے کی کوشش کرے گی؟ کیا ہوگا؟ اور جو ایک بڑی چیز، بڑی کہانی مارکیٹ میں چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کشمیر بیچا مودی کو، کتنے کا بیچا، کیسے بیچا، اور پیسے کیسے لیے عمران خان صاحب نے، بڑی کہانی جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ تو پہلے آغاز اسی سے کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے مودی نے عمران خان سے کشمیر خریدا، ایک یوں کہہ لیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب جب وہ اپنا کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا جا رہا تھا 2019 میں غالباً، تو اس وقت مودی نے خان صاحب کو خریدا، پیسے دیے کہ یہ پکڑ لو پیسے۔ پیسے کتنے دیے؟ صرف 200 کروڑ۔ کہنے میں 200 کروڑ بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر 200 کروڑ کو ہم اربوں میں کریں کاؤنٹ تو وہ 2 ارب بنتے ہیں۔ تو 2 ارب میں عمران خان بک گئے۔ چندہ اکٹھا کرنا، یہ کرنا، وہ تو عمران خان صاحب کا پرانا شوق ہے۔ عمران خان صاحب سیلفی تک بنانے کے لیے پیسے لیتے تھے۔ اب کیونکہ جیل میں ہے تو سیلفی تو بنوا نہیں سکتے، لیکن ایون پارٹی میں بھی، جب پارٹی بھی بنائی تھی تب بھی مخصوص فنکشنز میں وہ سیلفی صرف ان سے بنواتے تھے جو ان کو کسی نہ کسی شکل میں چندہ دیتے تھے، پیسے دیتے تھے۔ سیلیبریٹی تھے، کرکٹر تھے تو کمنٹری کرنے کے پیسے لیتے تھے، کسی تقریب میں جانے کے پیسے لیتے تھے، ظاہر ہے وہ اسی سے کما کر ہی کھا سکتے تھے۔ اور تو کوئی ایون لیکچرز، تو لیکچر دینے کے لیے بھی وہ پیسے ہی وہ تو دیتے ہیں، بڑے بڑے تعلیمی ادارے۔ لیکن چندہ اکٹھا کرنا، دنیا میں عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ جی مجھ سے بڑا کوئی بندہ نہیں ہے جو اتنا بڑا چندہ اکٹھا کر سکے، اور پاکستان میں تو وہ کہتے ہیں جی مجھے لوگ آنکھیں بند کر کے دیتے۔ فورن فنڈنگ کیس کا عمران خان صاحب کے اوپر الزام کہ خان صاحب نے پارٹی فنڈ کے لیے غیر ممنوعہ فنڈ یعنی غیر ملکیوں سے پیسہ لیا۔ پارٹی فنڈ کے لیے آپ صرف اور صرف پاکستانیوں سے پیسہ لے سکتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی باہر ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں، لیکن آپ برطانوی شہری سے نہیں لے سکتے، انڈین شہری سے نہیں لے سکتے، امریکن شہری سے نہیں لے سکتے، کسی بھی شہری سے۔ لیکن بہرحال وہ عارف نقوی جو عمران خان صاحب کے فرنٹ مین تھے، انہوں نے کچھ کرکٹ میچز کروائے تھے برطانیہ میں چیریٹی کے نام پر، اور وہ پیسہ ٹرانسفر پھر ہوا پارٹی فنڈ کے لیے پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو، اور وہ کیس ان کے اوپر ثابت بھی ہو گیا۔ اور عارف نقوی کے لیے تو کئی بار عمران خان صاحب نے ایف آئی اے کو منع کیا تھا، کیونکہ کے الیکٹرک اس کے پاس ہے نا، تو کے الیکٹرک نے سوئی گیس کی اور دیگر سرکاری ادائیگیاں کرنی تھیں، ایف آئی اے ان کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہا تھا، ان کو نوٹسز بھیج رہا تھا، اور عمران خان صاحب نے ڈی جی ایف آئی اے، آج کل مسلم لیگ نون کے صدر ہیں پنجاب سندھ کے، بشیر میمن صاحب کو بلا کر کہا تھا خبردار، یہ ساڑا بالکا ہے، ساڑا بچہ ہے، بچہ نہیں ہے بلکہ مائی باپ ہے، فائنینسر ہے بھائی، تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو بار بار تنگ مت کرو، اس کو بس ختم بات، ان کا چیپٹر کلوز کر دو، ان کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال تو عارف نقوی وہ چیزیں ریکارڈ پر، اسٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹس، ایک ایک چیز، اور خان صاحب نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا کہ جی ہاں ہم نے وہاں فنڈنگ کی تھی، فنڈ ریزنگ۔ تو بہرحال تو اس طرح کی فنڈ ریزنگ تو خان صاحب کرتے رہتے تھے، لیکن اب یہ بات، یہ کہانی، اور یہ کل سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے، دھڑا دھڑ دے دھنادن دے دھنادن، وہ یہ ہے کہ کوئی انڈین تجزیہ کار ہیں کہ پروپیگنڈسٹ ہیں، جو بھی ان کو کہہ رہے ہیں، کوئی ٹرول ہیں، کوئی سمرجیت جین نام ہے ان کا، اور وہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں مودی ہمارا کتنا سیاںا ہے۔ اچھا، یہ بیسیکلی مودی نے نا اس طرح کے کچھ پرزے نا اپنی فٹ کر رکھے ہوئے تھے اپنے پورے سسٹم میں، میڈیا اس کے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا اس کے ہاتھ میں تھا، ولاگرز اس کے ہاتھ میں تھے، سارا کچھ تو مودی نے تو اس طرح کنٹرول کیا ہوا تھا، اس طرح پاکستان میں عمران خان نے کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اب اس کے لیے فائر وال آ گئی ہے، فائر وال کیا کرے گی اس پر میں آتا ہوں۔ تو مودی نے اس طرح کے لوگ جو مودی کے لیے پروپیگنڈا کرتے تھے، کوئی مودی کو مطلب یوں چمتکاری شخصیت کر کے پیش کرتا تھا، میں وہ کیونکہ ان کے جو پوتر اپنا ہے ادھر میں نہیں جاؤں گا، کسی کے ظاہر سارے کے سارے
ہندو جو ہیں وہ مودی کو وہ تو نہیں مانتے، لیکن مودی کے فالوورز مودی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، مندر بنا دیے، مورتیاں بنا دی. تو مودی نے سسٹم کے اوپر، نظام سماج کے اوپر کنٹرول کیا ہوا تھا. تو پھر مودی کی بڑائی کرنا، مودی کو خطرناک، شاطر، چتر چالاک اور پاکستان کے لیے مطلب پتہ نہیں کیا بنا کر دکھانا کہ پاکستان کو نگل جائے گا مودی، تو وہ اس طرح کا پروپیگنڈا. بلکہ ایک انڈین ٹی وی چینل پر، وہ جو کٹیڑا پتہ نہیں اس نام کا چینل ہے، جس میں کسی زمانے میں عمران خان صاحب بھی گئے تھے، اور خان صاحب سے سوال ہوا تھا کہ جی آپ، انہوں نے کہا جی میں نے پولیٹیکل سائنس میں پڑھا ہے. انہوں نے کہا آپ تو کرکٹر ہیں، آپ سیاست میں کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھا ہوا ہے آکسفورڈ میں. تو وہ جو اینکر ہے اس کا نام میں بھول رہا ہوں، اس نے کہا کہ جی مجھے پتہ ہے آپ کی 3rd کلاس میں ڈگری تھی پولیٹیکل سائنس کی. تو خان صاحب شرما کے نہ یوں کر کے ادھر منہ کر کے نہ چپ کر کے بیٹھ گئے تھے. تو اسی پروگرام میں مودی تھے. تو مودی سے پوچھا گیا کہ جی آپ دیکھیں پاکستان بھی ایٹمی طاقت، آپ بھی ایٹمی طاقت، کشیدگی کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، معاملات گڑبڑ نہ ہو جائیں. تو مودی جی نے کہا میں نے دیکھا ہے، میں لاہور گیا تھا، میں بغیر ویزا کے لاہور سے ہو کے آیا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے وہاں ان کی کتنی، ان کا ایٹمی طاقت ان کے پاس ہے. جیسے نواز شریف صاحب نے نا اپنی نواسی کی شادی میں ایٹم بم رکھا ہوا تھا. وہ نواز شریف صاحب کے گھر جب گئے تھے، بن بلائے آئے تھے. بھائی بن بلائے آپ کسی کے گھر جائیں گے نا تو عزت آپ کی خراب ہوتی مودی جی، اس کی خراب نہیں ہوتی جس کے گھر دروازے پر آ کر کہیں کہ مجھے چائے پلا دو. تو نواز شریف کا قد بڑھا تھا کہ مودی بن بلائے جو ہے نا وہ کابل سے دلی جاتے ہوئے ترلے کر کے نواز شریف کے گھر آئے. نواز شریف نے کہا بھی کہ جی میری تو نواسی کی شادی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو شبھ ہے، اپنا شبھ موقع ہے، شبھ گھڑی ہے، تو میں اس میں آنا چاہتا ہوں. تو آ گئے. تو وہ اس کے بعد اب پروپیگنڈا کیا کر رہے ہیں وہاں انڈیا میں الیکشن جیتنے کے لیے، کیا کر رہے تھے کہ جی میں دیکھ کے آیا ہوں وہاں پاکستان کی ایٹمی صلاحیت. تو اسی طرح کا ایک کوئی نمونہ ہے میرا خیال ہے. دیکھیں عمران خان کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ بات ایسی بات ہے جو پروپیگنڈا سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھیں جی مودی کتنے چلاک ہیں، مودی نے کشمیر پر ہمارا خرچ ہونے والا پیسہ بچا لیا. وہ کہتے ہیں جی کیسے؟ کشمیر میں سیکیورٹی پر ہم 10 سے 12 کروڑ 12,000 کروڑ خرچ کرتے تھے، 10 سے 12,000 کروڑ خرچ کرتے تھے. مودی جی نے کیا کیا؟ مودی جی نے عمران خان کو پارٹی فنڈ میں 200 کروڑ دے دیا اور باقی بچا لیے، اور عمران خان نے کشمیر سے وتڈرا ہو گئے اور کشمیر ہمارا ہو گیا. اللہ اللہ خیر. مطلب یہ والا پروپیگنڈا کہ عمران خان، اچھا وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ پارٹی فنڈ جو ہے نا، اس فنڈ کا عمران خان پر مقدمہ بھی بنا پاکستان میں، وہی فنڈ کا مقدمہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب اس طرح کا پروپیگنڈا بکواس ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. خان صاحب پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ پروپیگنڈا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے پیسے کے لیے سی بی ڈی، اب نیب اس کی تحقیقات کر رہا ہے نا، اپنا سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ والا معاملہ جو اپنا والٹن ایئرپورٹ والا روڈا، خان صاحب نے پیسے کے لیے ملک ریاض کو پیسہ دے کے زمینیں خرید لی. خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ پیسے کے لیے. وہ کتنے لوگ عمران خان صاحب کے، وہ جب اپنا ریئل اسٹیٹ کا بزنس بڑھا رہے تھے عمران خان صاحب، تو ریئل اسٹیٹ کا بزنس بغیر پیسے کے تو نہیں نہ ہوتا. مطلب ریئل اسٹیٹ کا بزنس اگر آپ کسی کو زمین دے دیں، وہ آپ کو مفت میں، مطلب آپ اس کو زمین دے دیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، بہت کچھ لیتے تھے خان صاحب. لیکن یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے کہ جی عمران خان نے صرف 200 کروڑ، صرف 200 ارب نہیں. عمران خان بہت بڑی چیز ہے، 200 ارب اس کے لیے، 2 ارب اس کے لیے کچھ نہیں ہے. گو کہ وہ ظاہر ہے ایک ایک ٹکا، ایک ایک پائی کا حساب رکھتے ہوں گے، لیکن وہ تو ان کے پرانے ساتھی کھلاڑی جو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پلے سے چائے نہیں پیتے تھے. بھائی اگر کبھی مجبوراً 4 لوگوں کے درمیان چائے پینی پڑ جائے، کافی پینی پڑ جائے، یا کچھ کہیں جا کر کھانا پینا پڑ جائے، تو بل آتا تھا، بل دیکھتے تھے اور اپنے حصے کے پیسے رکھ کے نا $1 بنا، $2 بنے، وہ رکھ کے چلے جاتے تھے اور باقیوں کو کہتے تھے یہ اپنا خود دو. تو وہ یہ کرتے رہتے تھے. تو پیسے کے تو وہ بہت بڑا، مطلب پیسہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا عمران خان کرپشن نہیں کرتے، نہیں، عمران خان طریقے سے کرتے ہیں، یونیورسٹی، مطلب جو بھی ہے ان کا طریقہ. لیکن یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، اس کو میں نہیں مانتا. اور یہ جو ویڈیو چل رہی ہے سما کا وہ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر لوگو، پتہ نہیں سما نے چلایا کہ نہیں چلایا، میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی، مجھے سما پہ نہیں ملا، لیکن سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. تو اس میں مجھے کوئی سچائی نہیں نظر آ رہی. اچھا جی، اب ہتک عزت کا قانون، پنجاب کا قانون منظور ہو گیا تھا. پیپلز پارٹی نے اس کو ووٹ نہیں کیا تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے کوئی حکومت کو بہت زیادہ پریشرائز بھی نہیں کیا تھا. حقیقت یہی ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی تو حکومت سے بات کرتی، کمیٹی بناتی، بیٹھتے کہ جی یہ اس طرح نہ کرے. لیکن پیپلز پارٹی نے
شروع میں اس معاملے سے خود کو لاتعلق رکھا اور پھر پیپلز پارٹی نے ایک موقع پر آ کر مخالفت شروع کر دی جب سارے معاملات جب بل شل منظور ہو گئے. پھر گورنر صاحب نے کچھ میٹنگیں کی صحافتی تنظیموں سے، گورنر سردار وسیم حیدر صاحب نے، اور ان کو یقین دلایا کہ جب آپ کے ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. اب کیونکہ وہ بل منظور ہو کے جب آیا تو گورنر نے دستخط کرنے تھے. گورنر دستخط نہ بھی کرتے تو بل واپس چلا جاتا، پھر آ جاتا 15، اور اگر دستخط نہ بھی کرتے تو پڑے 15 دن میں منظور ہو جاتا. اگر اعتراض نہ کرتے، اعتراض کر کے بھیج دیتے تو ایک بار پھر بل منظور ہو کے اگلے چند دنوں میں پھر وہ قانون بن جاتا. تو گورنر کو کوئی اس میں کردار نہیں تھا. لیکن بہرحال گورنر صاحب باہر چلے گئے، ایران چلے گئے، اور کل وہ دبئی میں تھے، اور اس دوران جو قائم مقام گورنر اسپیکر ملک محمد احمد خان صاحب نے بل پر کر لیا دستخط. تو بل پر ہو گیا دستخط، اب بل بن گیا قانون، گزٹ نوٹیفائی ہو گیا. اب حد تک عزت کے قانون میں جو کچھ کہا گیا ہے، اگر اب ہم کسی حکومتی شخصیت کے خلاف کوئی بات کریں گے تو ہمیں بلائیں گے، 30 لاکھ ہمیں دینا پڑیں گے پہلے، پتہ نہیں کیا بھی جو بھی ہے بہرحال وہ. لیکن سوال یہ ہے، اب میں حد تک عزت کے قانون میں جو پیپلز پارٹی نے، گورنر صاحب نے کہا کہ جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا نا، تو پیپلز پارٹی نے، حسن مرزا جو پیپلز پارٹی کے پنجاب کے اس وقت سب سے متحرک رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس بل کے ساتھ نہیں ہیں، مخالفت کرتے پھر رہے. لیکن بہرحال اب بل قانون بن چکا ہے. اب اس معاملے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہلکی سی کشیدگی شروع ہو گئی ہے. اب بجٹ کے معاملے پر میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی. کل خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا تھا. لیکن جو پرائیویٹائزیشن والا معاملہ ہے، پیپلز پارٹی بار بار حکومت کو میسج کر رہی ہے کہ اس طرف اس لیول پر مت جانا کہ ہمیں مسئلہ بن جائے اس کو سپورٹ کرنے میں. اور بجٹ میں کوئی کسان دوست پالیسیز ہو، کوئی ٹیکسز جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں، لیکن یہ جو پہلے ہی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس کا بوجھ نہ بڑھائیں. اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو بجٹ کے دوران بھی کشیدگی دونوں کے درمیان، پارٹیوں کے درمیان ہو سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے، اور یہ وقت ہے. اور پیپلز پارٹی بجٹ کو ووٹ کر دے گی، لیکن بہرحال ایک تناؤ، ایک کشیدگی کی کیفیت ہوگی. اس کے اوپر پھر طرح طرح کی باتیں ہوں گی. ہوگا کچھ بھی نہیں، اسی طرح چلے گا سارا کچھ، لیکن تناؤ اور کشیدگی کا ماحول آپ کو پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا. فائر وال، حکومت نے جی فائر وال آ گئی، پتہ نہیں کوئی کہہ رہا ہے 40 ارب روپے خرچ کر لیے، پتہ نہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا. بہرحال جو بھی ہے اس کا مقصد جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ عزت کا قانون بھی اور فائر وال بھی، تو اس کا جو فلٹر ہوگا کہ فائر وال ہوگی کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کسی ادارے کے لیے خلاف ہو تو وہ رک جائے گی. وہ میرا ویلاگ، وہ میرا ٹویٹ، وہ میری فیس بک کی پوسٹ وہ نہیں چلے گی. یہ فائر وال کا کام ہے کہ وہ فلٹر کرے گا چیزوں کو. اچھا، فلٹر لگا دیے جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ فلٹر کراس دی بورڈ ہوں گے یا یہ فلٹر آج جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں ان کے حق میں آپ جتنی باتیں کریں اور ان کے خلاف آپ بات کریں تو وہ نہ چلے، اور جو آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں یعنی پی ٹی آئی، عمران خان، ان کے خلاف آپ جو مرضی پروپیگنڈا کریں وہ چلے. اداروں کو تو، اداروں کے خلاف تو ظاہر ہے، سیدھی بات ہے، اگر ادارے سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، اگر وہ اپنا کام کرتی ہے تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر فوج اگر پولیٹیکل انجینئرنگ کرے گی تو اس پر تو بات ہوگی نا. اگر جوڈیشری عمر عطا بندیال والا، ثاقب نثار والا کردار ادا کرے گی، مولوی مشتاق کا، یا وہ جو اپنا وہ تھے کیا نام ہے، افتخار چودھری، وہ کردار ادا کرے گی، گلزار والا کردار ادا کرے گی، پھر تو بات ہوگی. تو اگر فلٹر کرنے کا مطلب صرف اور صرف لوگوں کو حقائق سے دور رکھنا ہے تو پھر تو اس کا نقصان ہی نقصان ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، گھٹن ہوگی ملک میں، گھٹن. اور اگر فلٹر کا مقصد معاشرے کو مہذب بنانا، لوگوں کو ذمہ دار بنانا، پھر چیز اگر کسی کے خلاف حقائق پر مبنی ہے تو وہ چلتی ہے تو چلنے دیں. اگر کسی کے خلاف، چاہے وہ حکومت کا حامی ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کا حامی ہے، چاہے مخالف ہے، اگر کوئی چیز اس کے حق میں ہے، چلتی ہے تو چلنے دیں، تو پھر تو ٹھیک. لیکن اگر ٹارگیٹڈ ہوگا، اگر سوشل میڈیا میں ٹارگیٹ کلنگ کی جائے گی، ٹارگیٹ کلنگ ہی ہے نا سوشل میڈیا پہ، تو پھر ظاہر ہے اس کا نقصان ہوگا، اور یہ نقصان بہت لمبے عرصے تک ہوگا. لہٰذا فلٹر وال جو ہے وہ انفارمیشن کو روکنے کے لیے نہ ہو، انفارمیشن کو بہتر بنانے کے لیے ہو تو اس کا فائدہ ہے. ورنہ پھر معاشرے میں گھٹن ہوگی، آمریت ہوگی، اور پھر لوگ کسی اور طریقے سے اپنا غصہ نکالیں گے. تو لوگ
وہ طریقہ جو ہے نا وہ پاکستان کے لوگ تو امریتوں کو بھی برداشت نہیں کرتے. اگر اس طرح کا کچھ ہوا تو ظاہر ہے اس کا جو ریئیکشن ہے لوگوں کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی جو ہے نا معمولی ہوگا، وہ بڑا ریئیکشن ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ.